الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال الله تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. وقال الله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں اور امت مسلمہ کی مقدس ماں اور بہنوں، اللہ کی ذات پر ایمان، اللہ سے تعلق، اللہ سے محبت، اللہ کی معرفت کی ایک بڑی علامت ہے کہ آدمی کی زندگی میں اللہ سے مانگنے کا ذخیرہ خوب ہو. اللہ کی ذات پر ایمان، اللہ کی معرفت، اللہ سے محبت کی ایک بڑی نشانی یہ ہے کہ اس کی زندگی میں دعاؤں کا سلسلہ خوب ہو. حضرت انبیاء علیہ السلام اس راہ میں سب سے آگے ہیں، تو ان کی زندگی میں دعاؤں کا سلسلہ سب سے زیادہ نظر آتا ہے. یہ نہیں کہ کوئی آدمی بہت بڑا عبادت گزار بن جائے تو اسے اللہ سے مانگنے کی ضرورت کوئی نہیں. جتنا بڑھیا ایمان ہے، جتنی بڑھیا اللہ کی معرفت ہے، جتنا بڑھیا اللہ کا قرب ہے، اتنا ہی زیادہ اس کی زندگی میں اللہ سے پکار ہے، اللہ سے فریاد ہے. بلکہ اللہ نے اپنے کلام میں بتلایا ہے کہ جن کے دل اللہ کی معرفت سے خالی ہیں، تکبر اور بڑائی کی ظلمت جن کے دلوں میں پڑی ہے، وہ اللہ کی فریاد سے محروم رہتے، وہ اللہ کو نہیں پکارتے، وہ اللہ کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، جھولی نہیں پھیلاتے. تو ایمان جس قدر بڑھیا، جس قدر اللہ کی معرفت، اللہ سے محبت ہے، اتنا اس کی زندگی میں اللہ سے مانگنا زیادہ ہے. پھر وہ یہ نہیں دیکھتا کہ بات چھوٹی ہے یا بڑی، مصیبت میں یا خوشحالی، نعمت مانگ رہا ہوں یا مصیبت سے پناہ. اللہ سے تعلق جو ہے ہر چیز پہلے اسے بتاتا ہے. دنیا میں بھی بعض تعلقات زیادہ ہوتے ہیں تو آدمی کسی کو بتائے نہ بتائے، اسے بتائے رہتا نہیں، کسی کو بتائے نہ بتائے اسے بتائے رہتا نہیں. تعلق ہوتا ہے اور سامنے والے کے دل کے اندر بھی اس تعلق کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. یار یہ کسی سے بات کرے نہ کرے، مجھ سے ضرور کرے گا. تو یہ قرب کی علامت ہے کہ بندہ اپنے اللہ سے ہر بات کرے. قرب خداوندی میں اللہ کے حبیب سے آگے کون ہوں گے؟ محمد رسول اللہ. آپ فرمایا کرتے تھے پاؤں جوتے کا تسمہ ٹوٹے تب بھی میں اپنے اللہ سے بات کر لیتا ہوں، چراغ گل ہو جائے تب بھی اللہ سے فریاد کرتا ہوں، انا للہ و انا الیہ راجعون. عائشہ فرمان لگی رضی اللہ تعالی، یا رسول اللہ یہ تو کسی مصیبت کی گھڑی میں پڑی جاتی ہے یہ آیت. فرمایا مومن کے لیے تو یہ بھی تو مسئلہ ہے، اس لیے میں نے اپنے اللہ سے کہا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. تو ہر چیز اپنے اللہ سے، اللہ کے ساتھ پیش کرنا، اس کی خدمت میں عرض کر دینا، چھوٹی بڑی نہیں، نعمت زحمت نہیں، تعلق جو ہے بات پہلے اس سے کرنی ہے. تو یہ بڑھیا ایمان کی علامت ہے. عین مصیبت کی گھڑی میں جب سارے رشتے، سارے تعلقات، سارے اسباب، سارے وسائل ہاتھ پاؤں سے دور ہو جائیں، امید کسی سے نہ رہے، پھر اللہ کے سامنے فریاد کرنا تو بڑے دور کی بات ہے. یہ تو کافر بھی کر لیتا ہے، یہ تو منافق بھی کر لیتا ہے، یہ تو کافر بھی کر لیتا ہے، منافق بھی کر لیتا ہے کہ جب ان کی کشتی لہروں میں پھنستی ہے، سارے معبود عاجز ہو جاتے ہیں، اب کہتے ہیں اللہ تو ہی کرے گا. اور ایمان والے کی شان کیا تھی؟
کوئی بھی مسئلہ ہے چھوٹا یا بڑا، زحمت کا یا نعمت کا، پہلے اللہ سے فریاد کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے، جب کوئی بندہ مومن خوشحالی میں، فراوانی میں، صحت میں، عافیت میں، نعمتوں کی بہار میں اپنے اللہ سے یاد کرتا ہے، اور پھر کوئی ایسی گھڑی آ جاتی ہے مشکل کی، تکلیف کی، پھر اللہ کو یاد کرتا ہے، تو اللہ کے فرشتے اس شخص کے لیے سفارش کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ یہ شخص کی آواز مانوس ہے، پہلے بھی یہ پکارتا رہتا ہے، آج اس کی فریاد کو پورا کر دیجئے، اس کی فریاد پورا کر دیجئے۔ اور جو کبھی بھول کے یاد کر لے، سارے اسباب، سارے وسائل کٹ گئے، نعمتوں میں کبھی یاد نہیں کیا، راحت میں، صحت میں کبھی یاد نہیں کیا، پھر پکار اٹھتا ہے، تو اللہ کے فرشتے کہتے ہیں اللہ یہ نامانوس آواز ہے، پتہ نہیں کون ہے، پہلے کبھی نہیں آئی۔ ایمان بڑھیا، اللہ کی معرفت بڑھیا، اللہ سے محبت بڑھیا۔ علامت ایک یہ ہے کہ اللہ سے فریاد بہت بڑھیا، خوب اللہ کی فریاد۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھی جائے تو ایسا لگتا ہے قدم قدم پہ اپنے مولا کو پکارا ہے، قدم قدم پہ اپنے مولا کو پکارا ہے، صبح اٹھنے سے لے کر رات سونے تک۔ آپ دیکھیں گے کہ قدم قدم پہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو پکارا ہے، اٹھتی ساتھ ہی دعا، گھر نکلتی ہی دعا، تجارت میں بازار کے لیے جاتی ہی دعا، وضو کرتی ہی دعا، کھانا کھاتی ہی دعا، پانی پیتی ہی دعا، قضاء حاجت کے لیے جاتی ہی دعا، نکلتی ہی دعا۔ یعنی کون سی جگہ ایسی ہے جہاں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مولا کو نہ پکارا؟ معرفت ہے نا اللہ کی، کوئی نعمت ملی تب بھی اسے یاد کیا کہ یہ دینے والا صرف اللہ ہے، نہ دے تو کون دے سکتا ہے۔ وما بکم من نعمت فمن اللہ، نیند سے بیدار ہوا، دعا کر دی، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ پھر زندگی کی سانس مل گئے، کس نے دیے؟ اللہ نے دی، اللہ نے دی، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ چھینک آئی کہ الحمدللہ، کیا مطلب؟ یہ سانس اگر یوں ہی رک جاتا تو کون اندر سے باہر نکال سکتا، یا باہر کا سانس اندر کون لے کے جا سکتا؟ اللہ کی پہچان ہے کہ اس کی زبان پر ہر وقت اللہ سے فریاد ہو، پہچانتا ہے تبھی تو اللہ کو یاد کر رہا ہے۔ آج جس کی زندگی میں عظمت، اہمیت ہے، خیالوں میں، خوابوں میں، زبانوں میں اسی کے تذکرے ہیں۔ آج زندگی میں جس چیز کی عظمت، اہمیت ہے، زبانوں پر، خیالوں میں، خوابوں میں اسی کے تذکرے ہیں۔ اللہ کی عظمت، اللہ کی معرفت ہے تو ہر لمحے اسی سے باتیں ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا جو بندہ گھر سے نکلتا ہے اور کہتا ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ کہتا ہے، ایک فرشتہ کہتا ہے بسم اللہ تو جواب دیتا ہے ہدیت، باہر نکلا ہے نا، تیری رہنمائی ہو گئی۔ پھر کہتا ہے لا توکلت علی اللہ، پھر فرشتہ کہتا ہے کفیتا، تیری ذمہ داری لے لی گئی۔ پھر کہتا ہے توکلت علی اللہ، پھر جواب ملتا ہے وقیتا، تیری حفاظت کر دی گئی۔ جب شیطان یہ سنتا ہے تو اپنے کرندوں سے کہتا ہے ارجعو، لوٹو میاں لوٹو، اس شخص کا تم کیا بگاڑ سکتے ہو جس کی ہدایت بھی ہو گئی، حفاظت بھی ہو گئی، ذمہ داری بھی لے لی گئی، تم نے اس کا کیا بگاڑنا ہے؟ اب تمہارا وار اس پہ نہیں چل سکتا۔ سفر میں ایک صحابی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خبر ملی آپ کے گھر میں آگ بھڑک رہی ہے، جل چکا ہے۔ اس نے کہا میرا گھر تو نہیں جل سکتا، کہ ہم آنکھوں سے دیکھ کے آئے ہیں تمہارے گھر پہ آگ بھڑک رہی ہے۔ اس نے کہا میرا گھر تو نہیں جل سکتا۔ اسے پھر بتلایا گیا، کہنے لگا میرا گھر تو نہیں جل سکتا۔ جب بستی واپس پہنچے دیکھا دائیں طرف کا گھر بھی جل گیا، بائیں طرف بھی گھر جل گیا، درمیان کا گھر محفوظ رہا۔ اس نے کہا ہاں مجھے یقین تھا کہ ایسے ہی ہونا تھا کہ میرا گھر کوئی نہیں جل رہا تھا۔ کہا کیسے یقین تھا؟ کہا مجھے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے کہ جو شخص گھر سے نکل کر یہ دعا کرتا ہے اللہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری لے لیتا ہے۔ مجھے یقین تھا کہ میرا گھر کوئی نہیں جلنا۔ اللہ کی معرفت ہے، اللہ سے مانگنا زیادہ ہے، اور جس شخص کی زندگی میں یہ دعاؤں کا سلسلہ ہے وہ حقیقت میں حفاظت کے قلعے میں آ گیا ہے۔
حفاظت کے قلعے میں آ گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتلایا کرتے تھے وَاسْتَقْبَلُوا أَمْوَاجَ الْبَلَاءِ بِالدُّعَاءِ وَالتَّضَرُّعِ وَاسْتَقْبَلُوا أَمْوَاجَ الْبَلَاءِ بِالدُّعَاءِ وَالتَّضَرُّعِ۔ آنے والے مصائب کا، پریشانیوں کا راستہ روکا جا سکتا ہے جب تم اللہ کے سامنے فریاد کرو، گڑ گڑاؤ، رو، آنے والی مصیبتوں کا راستہ رک جاتا۔ وَاسْتَقْبَلُوا أَمْوَاجَ الْبَلَاءِ بِالدُّعَاءِ وَالتَّضَرُّعِ، آنے والے پریشانیاں، مصائب، آزمائشیں، ان کا راستہ روکا جا سکتا ہے۔ ہتھیار کیا ہے؟ بالدعاء والتضرع، عاجزی انکساری سے گڑ گڑا کر اللہ سے دعا کیا کرو۔ حفاظت کا قلعہ ہے اللہ کے حبیب کی مسنون دعائیں، قدم قدم پہ اللہ کے نبی نے دعاؤں کا طریقہ بتایا اور فضیلت بتائی۔ الدعاء ينفع مما ينزل ومما لم ينزل، جو حالات آئے ہیں دعا ان میں بھی مفید ہے، اور جو حالات اب تک نہیں آئے دعا ان کے کام بھی آ سکتی۔ جن حالات کا شکار ہے ان کا حل بھی دعاؤں سے ہو سکتا ہے، جو حالات آنے والے ہیں ان سے بچاؤ بھی دعاؤں کے ذریعے ہو سکتا ہے، جو حالات آئے ہوئی ہیں ان کا حل بھی دعاؤں سے نکل سکتا ہے۔ الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، اور جو حالات آنے والے ہیں ان سے بچاؤ کی شکل بھی دعائیں بن سکتی ہیں۔ وَاسْتَقْبَلُوا أَمْوَاجَ الْمَلَاءِ بِالدُّعَاءِ وَالتَّضَرُّعِ، کتنا اللہ سے مانگ، لیکن یہ مبارک دعائیں آج مسلمانوں کی زندگیوں میں نہیں رہی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بتلایا کرتے تھے الدعاء لا يرد بین الاذان والاقامہ، دعا اذان اور اقامت کے درمیان کی جو گھڑی ہوتی ہے اس کی مانگی ہوئی دعا رد نہیں ہوتی۔ الدعاء لا يرد بین الاذان والاقامہ، دعا جو ہے یہ مستقل عبادت ہے، کسی عبادت کا حصہ نہیں کہ نماز پڑھی ہی تو دعا کرنی ہے، تلاوت کی ہی تو دعا کرنی ہے، کوئی اور عمل کیا ہے تو دعا کرنی ہے، نا۔ دعا مستقل بہت بڑھیا عبادت ہے۔ الدعاء مخ العبادہ، عبادت کا خلاصہ ہے۔ مسجد میں آئے، اذان ہو گئی، اقامت کے انتظار ہے، بیٹھ گئے، اللہ سے دعا کرنے لگے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس گھڑی کی دعا رد نہیں ہوتی۔ کہنے والے اللہ کے حبیب سچوں کے سچے، اس گھڑی کی دعا رد نہیں ہوتی۔ بس اوقات وسوسہ ہوتا ہے کہ مجھے تو اپنی مطلوب چیز ملی نہیں جو میں نے مانگی ہے۔ نبی کی بات سچی ہے، ہماری کم فہمی ہے، نبی کی بات سچی ہے کہ ہماری مطلوب چیز تو ملی کوئی نہیں، تو بس اوقات بچہ گلا خراب ہے، کھانسی لگی ہوئی ہے، پھر بھی آئس کریم مانگ رہا ہے، تو ماں بجائے آئس کریم کے سیب دے دیتی ہے۔ تو اس نادان نے اپنے علم سے مانگا، اللہ نے اپنی شفقت اور پیار سے اس سے بھی بڑھیا چیز دے دی۔ کبھی دعا یوں قبول ہوتی ہے، اس نے اپنی نادانی میں چھوٹی چیز مانگی یا ایسی چیز مانگی جو اس کے لیے اچھی نہیں تھی، مضر تھی، اللہ نے اس سے بڑھیا چیز دے دی۔ اور بس اوقات بچی ہے، اسے تحفے میں ایک ہیرا سا مل گیا، ماں نے اسے سنبھال کے رکھ دیا، بچی ہے ضائع کر دے گی، گما دے گی۔ جب وہ بچی 17-18 سال کی ہوئی تو ہیرا نکال کے دے دیا۔ اب اس کا ریٹ کتنا بڑھ گیا، پہلے وہ ہزاروں میں تھی اب لاکھوں میں ہو گیا، کتنا ریٹ بڑھ گیا۔ اس بندے نے کچھ اللہ سے مانگا، اللہ نے وہ قبولیت سنبھال کے رکھ دی، کل آخرت میں اس دعا کی قبولیت اسے دے دی جہاں ریٹ کئی گنا بڑھ گیا۔ اور جب اپنی دعا کا یہ بڑھا ہوا ریٹ دیکھے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ یہ شخص تمنا کرے گا کہ دنیا میں میری مطلوب چیز ایک بھی نہ ملی ہوتی، سب کا ریٹ آج یہاں ملتا، کہ اتنا ریٹ بڑھ گیا اور اب تو میری ضرورت بھی زیادہ ہے، ضرورت بھی زیادہ ہے، ریٹ بھی بڑھ گیا۔ الدعاء لا يرد بین الاذان والاقامہ، نبی کا کہا سچا ہے، دعا رد نہیں ہوتی، اور کبھی مطلوبہ چیز ہی مل جاتی ہے۔ اور چوتھی صورت کیا ہوتی ہے؟ وَاسْتَقْبَلُوا أَمْوَاجَ الْبَلَاءِ بِالدُّعَاءِ وَالتَّضَرُّعِ، کوئی مصیبت آ رہی ہوتی ہے، کوئی آزمائش آ رہی ہوتی ہے، اس دعا کی برکت سے اللہ اس مصیبت کو ٹال دیتا ہے، دعا قبول ہو گئی۔ ہاں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا اس شخص کی دعا نہیں قبول ہوتی جو یہ کہنے لگ جائے کہ میری دعا تو قبول ہوتی کوئی نہیں، اس نے اپنے لیے دعا کی قبولیت کے دروازے خود بند کر دیے۔
یا بے یقینی میں اور غفلت میں اللہ کے سامنے فریاد کرتا ہے. کوئی شخص بات آپ سے کر رہا ہو، چہرے کا رخ کہیں اور ہو، کتنا برا لگے گا. بات آپ سے کر رہا ہے، چہرے کا رخ کہیں اور ہے، کتنا برا لگے گا. بات اللہ سے کر رہا ہے، دل کا رخ کہیں اور ہے، کیا ظلم کر رہا ہے، کیا ظلم کر رہا ہے. ہاں فرمایا غافل دل کی فریاد کوئی نہیں قبول ہونی. یہ کہنے پہ آ جائے میری سنتا ہی کوئی نہیں. وہ کریم داتا تو خود کہہ رہا ہے امن یجیب المضطر، امن مرد ہے عورت ہے، امیر ہے غریب ہے، نیک ہے پارسا ہے، گناہگار ہے، کوئی ہے جب بے قراری میں دعا کرے گا میں اس کی دعا ضرور قبول کروں گا. بے قرار ہو کے امن یجیب المضطر، کوئی ہو بے قراری کی عالم میں فریاد کرے گا، رد نہیں ہوگی. مسائل کا حل، اس کا وظیفہ اس سے بڑھیا کوئی ہو ہی نہیں سکتا. مشکلات کا حل، پریشانیوں کا خاتمہ، بندش کی ساری سلسلے، ان سب کا حل اس دعا کے وظیفے سے بڑا کوئی وظیفہ نہیں ہو سکتا. امن یجیب المضطر، اللہ کہہ رہا، اور اللہ سے بڑا سچا کوئی نہیں. اور اللہ کے کہنے کے پیچھے اللہ کی قدرت، اللہ کی طاقت ہے. اللہ یہ بھی نہیں کہ اللہ کوئی فیصلہ کر دے نافذ نہ کر سکے، یہ بھی نہیں کہ درخواست قبول کر لی جب فیصلے کا معاملہ آئے تو نافذ نہ کر سکے یا اپنے فیصلے پہ عمل نہ کر سکے. ان الحکم الا للہ، فیصلہ بھی صرف اسی کا ہے. واللہ یحکم لا معقب لحکمہ، اور جب اس فیصلے کے نفاذ طے کر دے کوئی رکاوٹ بھی نہیں ڈال سکتا. للہ ملک السماوات والارض، زمین و آسمان کا وہ اکیلا بادشاہ ہے. هو القادر، قدرت والا، هو العزیز، سب سے زیادہ سب پہ غالب، هو القہار، سب پر غالب ہے. ما یفتح اللہ للناس من رحمہ فلا ممسک لہا، جس کے لیے رحمت کے فیصلے وہ طے کر دے کون بدل سکتا ہے، کون بدل سکتا. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ، اور جس کے لیے زحمت کے فیصلے وہاں سے ہو جائیں اس مشکل سے کون نجات دلا سکتا. الملک، بادشاہ وہ ہے، الملک وہ بادشاہ ہے، المہیمن محافظ وہ ہے. تو میرے عزیزو اس اللہ سے مانگنا، یہ مانگنے میں کوتاہی نہ کرے، وہاں سے دینے میں کوئی کمی کوئی نہیں، وہاں سے ملنے میں دیر کوئی نہیں. ہاں کریم ہے، علیم ہے، حلیم ہے، رحیم ہے، رحمان ہے. وہ اپنے شائن شان پھر اسے قبول کرتا، بہتر سے بہتر چیز دیتا ہے. تو بڑھیا ایمان، اللہ سے تعلق، اللہ کی معرفت کی ایک بڑی نشانی ہے کہ اس کی زندگی میں فریاد کا حصہ بہت زیادہ، اللہ سے فریاد کا حصہ بہت زیادہ، مانگتا ہی چلا جا رہا ہے. حضرت انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ قرآن میں ہے. نبی سے بڑھ کر کون اللہ کا قرب پا سکتا، لیکن سب کے تذکرے میں جو سب سے نمایاں تذکرہ ہے کہ ہر نبی نے اللہ سے فریاد کی ہے اور ہر حال میں فریاد کی ہے. اپنا مسئلہ ہے، اولاد کا مسئلہ ہے، بیماری کا مسئلہ ہے، امتحان کا مسئلہ ہے، اپنوں سے دکھ پہنچے، بیگانوں سے تکلیف پہنچی، فریاد اللہ کے سامنے رکھی. انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. سبحان اللہ، ایسا فقیرانہ انداز ہے. انی مسنی الضر، اے اللہ مجھے بڑی تکلیف پہنچی، لیکن سامنے اللہ کی عظمت کا اعتراف ہے. وہو ارحم الراحمین، تجھ سے زیادہ رحم کرنے والا کون ہے. میں اپنی بے بسی اور اللہ کی عظمت کا اعتراف، اس کا اعلان. انی مسنی الضر، مجھے تکلیف پہنچی ہے. اور مانگتے مانگتے سال لگ گئے. بس اوقات اللہ رب العزت حکیم ہے، دعا قبول کر لی، یہ بھی قبول کر لی، اس کا اجر بھی رکھ دیا، اس کا اجر، لیکن جو مطلوبہ چیز ہے وہ نہ ملی. بیماری چلتی رہی تو اللہ ہمیں اپنی عظمت، اپنی معرفت نصیب فرما دے. ایک شخص سال اللہ سے مانگتا رہا تو کسی نے اسے کہہ دیا کہ تم اللہ کے اتنے قریب ہو پھر بھی تم اس مصیبت سے نجات نہیں پا رہے. اللہ ہمیں بھی اپنی معرفت نصیب فرما دے، دین کی سمجھ نصیب فرما دے. فرمانے لگے وہ اللہ حکیم ہے، شاید میں مانگتا اور اللہ مجھے فرصت دے دیتا تو میری زندگی میں دعاؤں کی عبادت کا اتنا حصہ نہ ہوتا جتنا حصہ آج ہو چلا ہے. وہی مانگ کے بیٹھ جاتا،
لیکن اللہ کو پسند ہے کہ میرے بندے کی زندگی میں عبادات میں دعاؤں کا حصہ بڑھتا ہی چلا جائے. قبولیت ہوتی چلی گئی، قبولیت ہوتی چلی گئی، قبولیت ہوتی چلی گئی. مطلوبہ چیز نہیں ملی تاکہ میرا بندہ دعاؤں کے عبادت میں لگا رہے. یہ اللہ اپنی معرفت نصیب فرما دے. پھر آدمی دعاؤں سے اکتاتا نہیں، مایوس نہیں ہوتا، شکوے نہیں آتے، شکایت نہیں آتی کہ قبول کیوں نہیں ہوتی، مانگتا ہی چلا جاتا ہے. اور دعاؤں کی قبولیت کی ایک بڑی علامت یہ ہے، بڑی علامت یہ ہے کہ دل میں اطمینان بڑھ جائے اور اللہ سے حسن ظن میں اور اضافہ ہو جائے. قبولیت دعا کی ایک بڑی علامت ہے، دل میں اطمینان بڑھ جائے اور اللہ سے حسن ظن اور بڑھ جائے. جو شکوے زبان پہ آ گئے اور اللہ کے بارے میں بدگمانی آ گئی تو کہیں زندگی میں نقص ہے جس کی یہ نحوست آڑے آ گئی. ورنہ ایمان معرفت کی نشانی ہے کہ اس کی زندگی میں دعاؤں کا سلسلہ بڑھتا چلا جائے، بڑھتا ہی چلا جائے. خدا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم قدم پہ ایسی دعائیں مانگی یوں لگتا ہے دریا کو کوزے میں بند کر دیا. ایک شخص کی آپ نے دعا سنی، وہ بڑی طویل دعا کر رہا تھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بھائی یوں دعا کرو، اس میں سبھی کچھ آ جائے گا. اللہم انی اسألک من الخیر کلہ ما علمت منہ وما لم اعلم. اے اللہ ہر قسم کی خیر عطا فرما جسے میں جانتا ہوں یا جسے میں نہیں جانتا. اللہم انی اسألک من الخیر کلہ ما علمت منہ وما لم اعلم. اللہم انی اعوذ بک من الشر ما علمت منہ وما لم اعلم. اے اللہ ہر قسم کے شر سے محفوظ فرما جسے میں جانتا ہوں یا جسے میں نہیں جانتا. کیسی دعائیں. تو آپ بندگی کے کتنے بلند مرتبے پر فائز تھے، اللہ کے قرب کے کتنا اعلیٰ درجے پہ تھے، لیکن آپ کی دعاؤں کا انداز دیکھیے. اللہم اجعل خیر عمری آخرہ وخیر عملی خواتمہ وخیر ایامی یوم القاک فی. اے اللہ میری زندگی کا آخری پہرا سب سے اچھا کر دے. خیر عمری آخرہ وخیر عملی خواتمہ. اے اللہ میری زندگی کا آخری عمل سب سے اچھا کر دے. وخیر ایام یوم القاک فیک. اللہ جس دن میں آپ سے ملاقات کروں میری زندگی کا وہ دن سب سے اچھا کر دے. آپ بندگی کے سب سے اعلیٰ درجے پر فائز، لیکن دعاؤں میں عاجزی دیکھیے، انکساری دیکھیے. اے اللہ آخری پیرا اچھا کر دے، آخری عمل اچھا کر دے، آخری دن سب سے اچھا کر دے. اور جس شخص نصیب کی یہ دعا قبول ہو جائے اور کیا چاہیے اسے، اور کیا چاہیے. اللہم بارک لنا فی الموت وفیما بعد الموت. اللہ میری موت میں برکت دے دے اور میری موت کے بعد کی زندگی میں برکت دے دے. سب سے بڑھیا دعائیں، سب سے بڑھیا دعائیں جو قرآن میں موجود ہیں وہ سب اللہ کے پیاروں کی مانگی ہوئی دعائیں ہیں. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں جو دعائیں ہیں، مسنون دعائیں، سب سے زیادہ تاثیر ان دعاؤں کے اندر. کسی وظیفے میں وہ اثر نہیں ہے جو اثر نبی کی مسنون دعاؤں کے اندر. کسی وظیفے میں وہ اثر نہیں ہے جو اثر نبی کی مسنون دعاؤں میں ہے. شیخ الاسلام صاحب مفتقی صاحب دامت برکاتہم کی چھوٹی سی کتاب ہے مسنون دعاؤں کی. ہونا یہ چاہیے کہ وہ آدمی اپنے سرانے کے پاس رکھ لے. صبح کی مسنون دعائیں، شام کی مسنون دعائیں، اور پھر دن بھر میں جو چھوٹے چھوٹے مواقع ہیں اور دعائیں اللہ کے نبی نے بتائیں اسے پڑھتے رہے. پھر دیکھیے کیسی حفاظت کے قلعے میں آ جاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح کی مسنون دعائیں، اعوذ بکلمات التامۃ من شر ما خلق، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. تین مرتبہ اللہ کے نبی نے حدیث میں بتایا، تین کی گنتی بتائی، مقدار بتائی. تو فرمایا جو اسے پڑھ لے گا تو زمین کی مخلوق میں کوئی چیز اسے نقصان نہیں پہنچائے گی. ان دعاؤں کا ثمرات اور ان دعاؤں کی برکات بھی اسی نصیب ہوں گی جو یہ مسلسل کرتا رہے گا. آج ہمارا یقین نہیں رہا کہ ان دعاؤں سے بھی کچھ حفاظت ہوتی ہے، اس لیے کہ یہ چیزیں معمول میں نہیں، مادی چیزیں معمول میں ہیں، ان سے نتائج آ رہے ہیں تو یقین بڑھتا چلا جا رہا ہے. مسنون اعمال، مسنون دعائیں معمول میں نہیں، ان کی برکات نظروں میں نہیں، ان کے ثمرات دیکھے کوئی نہیں، اس لیے یقین بھی کوئی نہیں رہا کہ اس سے بھی کچھ ہوتا ہے.
اور جتنی بے یقینی کی کیفیت میں یہ سلسلہ ہے ثمرات سے بھی محروم ہے. اور جو پڑھتے چلے جائیں گے یقین بڑھتا چلا جائے گا، اس کے ثمرات آتے چلے جائیں گے، یقین بڑھتا چلا جائے گا. تو اگر یہ 24 گھنٹے کی یہ مسنون دعائیں ہماری زندگی میں آ جائیں تو ہر وقت ایک اللہ سے تعلق رہے گا، رابطہ رہے گا، رابطہ ہر وقت رابطہ رہے گا. ایسی لوگوں کے بارے میں قرآن نے تعریف فرمائی ہے، رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. یہ کیسے تاجر ہیں کہ زبان پر تجارت کی باتیں، ان کے ہاتھ پاؤں تجارتی معاملات میں مصروف، لیکن اپنے اللہ سے ایک لمحے کے لیے بھی غافل کوئی نہیں. رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ بظاہر دکان پہ کھڑے، دفتر میں بیٹھے، بازار میں ہیں اور اپنے معاملات میں مصروف ہیں، لیکن ایک لمحے کے لیے بھی اللہ سے غافل نہیں ہیں. ہر وقت اللہ سے ایک رابطہ ہے. کس موقع پہ کیا، گاڑی پہ بیٹھا، گھر داخل ہوا، گھر سے نکلا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلتے تو دعا یہ پڑھتے ہیں، بسم اللہ توکلت علی اللہ. ایک تھوڑی سی طویل دعا، اللہم انی اعوذ بک ان اضل او اضل او اذل او اذل او اظلم او اظلم او اجہل او یجہل علی او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. اب گھر سے نکل رہا ہے اور اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر رہا. اے اللہ مجھے بچانا، کسی کو میں گمراہ کروں کوئی مجھے گمراہ کرے، کسی کو میں ذلیل کروں کوئی مجھے رسوا اور ذلیل کرے، کسی پہ میں ظلم کروں کوئی مجھ پہ ظلم ڈھائے. اللہ مجھے بچانا، کسی کے ساتھ میں جہالت کروں یا کوئی میرے ساتھ جہالت کا معاملہ کرے. اللہم انی اعوذ بک. اپنے آپ کو اللہ کی حفاظت میں لے کے آ گیا. اب گھر سے قدم اٹھ رہے. یہ مائیں اپنے بچوں کو سکھایا کرتی تھی کہ بیٹے یہ دعا کا ہتھیار ساتھ لے کے چلو. گھر سے نکلتی یہ مسنون دعاؤں کا اہتمام ہوتا. یہ آج رونا ہے نا، بندش ہے، رکاوٹ ہے، پریشانیاں ہیں، دکھ درد ہے، مسائل ہی ہیں، اس لیے کہ آج زندگیاں ان مسنون اعمال سے خالی ہو گئی. نہ صرف یہ کہ خالی ہو گئی، ان کی اہمیت بھی نہ رہی. یار اس سے کیا ہوتا ہے؟ نہ یہ کہ یہ چیزیں زندگی سے نکلی، ان کی اہمیت کا احساس بھی نکلا. تو میرے عزیزو، ایمان بڑھیا تو اس کی زندگی میں دعاؤں کا حصہ بڑھیا. کہ ایمان ہے کہ اللہ کے سوا کوئی کچھ نہیں کر سکتا. عزت کے فیصلے ہوں، ذلت کے فیصلے ہوں، اللہ کے ہاں سے ہوتے. میرے مسئلے کا حل اللہ نہ چاہے تو کون کر سکتا ہے؟ جس قدر یہ بڑھیا ایمان ہوگا تو فریاد پہلے اللہ سے، ہر وقت اللہ سے مانگو. پہلے اللہ نعمتیں دے رہا ہوتا تب بھی اللہ کو یاد کرتے تو نعمتوں میں اضافہ بھی ہوتا، برکت بھی ہوتی اور نعمتیں محفوظ بھی ہو جایا کرتی تھی. تکلیف میں ہوتے، آزمائش میں ہوتے، اللہ کو فریاد کرتے، تکلیف یا تو اس سے نجات مل جاتی، اگر تکلیف میں رہتے بھی تب بھی اطمینان کی زندگی ضرور نصیب ہوتی تھی. اطمینان پھر بھی ہوتا جب یہ دعا کر لی نا اور یقین ہو گیا کہ اللہ نے اسے قبول کر لیا. تو ایسا ہی ہے کہ تکلیف کی حالت کے اندر بھی آدمی مطمئن رہتا ہے کہ اس سے جو چیز ملی ہے اس مصیبت کی گھڑی میں، وہ اس مصیبت سے بھی بڑھیا چیز ہے. جیسے دکاندار ہیرے رکھے ہوئی ہیں، اس نے ہیرے، اور ایک صاحب آئے اور ہیرا لیا اور اس کے بدلے میں ڈالر دے دیے. اب ہیرا تو اب بھی اس کی دکان سے چلا گیا. دوسرا صاحب آئے، کچھ دکھا کر ہیرا اٹھا کے لے گئے، ہیرا تو یہ بھی لے کر گئے. لیکن بتائیے دونوں صورتوں میں اسی کیفیت میں کتنا فرق ہوگا؟ جو دکھا کر لے گیا اور دیا کچھ نہیں، اس وقت کیا کیفیت ہوگی؟ اور جس نے ہیرا لیا اور ڈالر دے دیے وہ بھی لے کر گیا ہے، لے کر دونوں گئے، لیکن دونوں میں دکاندار کی سوچ میں، اطمینان میں زمین و آسمان کا فرق ہوگا. جس نے ڈالر دیے اس کے بارے میں تو خیال ہوگا کہ میاں ایک اور لے جاؤ، ایک اور لے جاؤ. اور جو کچھ دکھا کر لے گیا تو رات کی نیندیں بھی ساتھ لے گیا. یہ فرق ہے نا. ہاں مصیبت آئی لیکن یقین ہو گیا کہ دعاؤں کی برکت سے اللہ نے اس سے بہتر چیز دے دی، تو انشاءاللہ اطمینان ہو گیا کہ اس سے بڑھیا چیز آ گئی. اور مصیبت آئی اور کچھ ملنے کا خیال نہ رہا، یقین نہ رہا، یوں ہی مصیبت آ گئی، راتوں کی نیندیں اڑ گئی. یہ فرق ہے، یہ بڑا فرق ہے.
تو دنیا کے مصائب نیک بد دونوں پر آتے ہیں، دنیا کے حالات نیک بد دونوں پر آتے ہیں، لیکن فرق یہ ہے جسے اللہ کی معرفت نصیب ہوتی ہے وہ نیکی، وہ آزمائش کے اندر بھی کما رہا ہوتا ہے اور مطمئن ہوتا ہے۔ جو نیک آدمی ہوتا ہے وہ مصیبت اور آزمائش کے اندر بھی کمائی کر رہا ہوتا ہے اور مطمئن ہوتا ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سن رکھا تھا، آدمی کسی مصیبت میں آ جائے اور اللہ سے دعا کر لے، اللہ اس مصیبت میں مجھے اس سے بہتر چیز عطا فرما دے، یہ سن رکھا تھا۔ شوہر کا انتقال ہو گیا، شوہر کا انتقال ہو گیا ابو سلمہ کا۔ ام سلمہ کہنے لگی میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا سن رکھی تھی کہ مصیبت گھڑی میں کیا دعا کرنی چاہیے کہ اللہ مجھے اس سے بہتر چیز عطا فرما دے، لیکن خیال پھر آتا کہ ابو سلمہ سے بہتر چیز مجھے کیا ملے گی، شوہر ہی چلا گیا اور وہ بھی ابو سلمہ جیسا شوہر، اب مجھے بہتر چیز کیا ملے گی؟ لیکن اپنے نبی کی بات پہ یقین بھی تھا، دعا مانگتی رہی، لیکن پھر وسوسہ بھی آتا ابو سلمہ سے بہتر کون ملے گا؟ فرمایا کچھ ہی دن گزرے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے نکاح کا پیغام آ گیا۔ تو ہر گھڑی کے اللہ کے نبی نے دعا سکھائی، اس وقت کیا مانگنا ہے۔ تو مصیبت کی گھڑی میں، آزمائش کی گھڑی میں اگر دعا کی دولت مل گئی تو کچھ نہیں گیا، بڑھیا دولت آ گئی۔ یہ فرق ہوتا ہے نیک اور بد کی مصیبت میں کہ ہیرا ڈالر دے کے جانے والا وہ بھی لے گیا اور پستول دکھا کر لے کے جانے والا وہ بھی ہیرا لے گیا، لیکن دکاندار کی دونوں میں کیفیت مختلف ہوتی ہے۔ تو جسے یقین ہو کہ اس مصیبت میں اللہ نے مجھے کچھ دیا ہے وہ مطمئن ہوگا، اور جو اللہ کو نہیں جانتا، اللہ سے نہیں مانگتا، مصیبت اس کے ہاں بھی آ گئی، راتوں کی نیندیں اڑ گئی، سکون ختم ہو گیا، سکون ختم ہو گیا۔ تو ہر حال میں اپنے اللہ سے مانگنا یہ اللہ سے محبت کی علامت ہے، ہر حال میں اللہ سے مانگنا۔ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام گم ہو گئے تو ابا جان کہنے لگے میں کسی سے کیا کہوں، اپنے اللہ ہی سے اپنی گزارش پیش کرتا ہوں، کسی سے کہے یا نہ کہے اپنے اللہ سے ضرور کہے۔ یہی اعلیٰ درجے کی بندگی ہے، یہی اعلیٰ درجے کی معرفت ہے، یہی اللہ سے تعلق کی نشانی ہے، کسی سے نہیں اللہ سے ضرور کہنے۔ اور پھر وہ در ایسا ہے سبحان اللہ، جو جتنا زیادہ اس سے فریاد کرتا ہے وہ ذات بھی اتنا ہی اس سے زیادہ پیار کرتی۔ من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، اور جو اس سے مانگنے میں بے نیازی دکھاتا ہے، جو اس سے مانگنے میں بے نیازی دکھاتا ہے، اللہ پھر اس پہ غضبناک ہوتے، اس پر غضبناک ہوتے۔ اور سچ ہے میرے عزیزو، جس نے اس کا در چھوڑا وہ ہر در کا بھیکاری بنتا ہے، اور جس خوش نصیب کو اللہ نے اپنا در دکھا دیا ساری مخلوق سے بے نیاز ہو جاتا۔ جس نے اس کا در چھوڑا سب کے در کا بھیکاری ہوتا ہے، اور جس خوش نصیب کو اس کا در نظر آ گیا ساری دنیا سے بے نیاز ہوتا ہے۔ عزت وہیں سے ملنی ہے، صحت وہیں سے ملنی ہے، راحت وہیں سے ملنی ہے، اولاد وہیں سے ملنی ہے، میری سعادت کے فیصلے وہیں سے ہونے ہیں۔ فیصلہ اکیلا وہی کرنے والی ذات ہے۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وہی زمین و آسمان کے خزانوں کا مالک ہے، اکیلا اس ذات کے پاس سب کچھ ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کوئی شخص یہ چاہے کہ لوگ میری تعریف کریں اور پھر ساتھ یہ بھی تمنا کرے کہ مجھے اللہ عبادات میں اخلاص نصیب فرما دے، تو یہ فرمایا ایسا ہے جیسے کوئی چاہے کہ ایک ہی برتن میں آگ بھی اکٹھی کر لے اور پانی بھی اکٹھی کر لے۔ کوئی شخص یہ تمنا کرے کہ لوگ میری واہ واہ بھی کریں، تعریف بھی کریں، اور جو لوگوں کے پاس عہدہ اور منصب اور چیزیں یہ بھی مجھے مل جائیں، اور چاہے کہ مجھے اخلاص بھی مل جائے، فرمایا یہ ایسا ہی مشکل ہے جیسے ایک ہی برتن میں پانی اور آگ اکٹھی ہو جائے۔ اور جو مخلوق کے درد دیکھتا چلا جائے اور مخلوق پہ اس کی نظریں ہونے لگ جائیں، اور پھر وہ چاہے کہ اسے اللہ کی بندگی میں خلوص بھی مل جائے، یہ دونوں چیزیں محال ہیں، یہ دونوں چیزیں محال ہیں۔ جسے یہ یقین ہو جائے کہ فیصلے اس ذات کے ہیں، مخلوق کے پاس نہ عزت کے فیصلے ہیں نہ ذلت کے فیصلے، نہ ان کی مذمت سے میری زندگی بگڑ سکتی ہے نہ ان کی تعریف سے میری زندگی بڑھ سکتی ہے، یہ دونوں برابر ہیں، عزت اور ذلت کے فیصلے اکیلے اللہ کے۔
تو مخلوق سے بے نیاز ہو گیا، خالق کے در پہ خزانوں پہ نظر ہو گئی. یہی بندگی کی شان ہے. اور میرے عزیزو، اس کی بڑی علامت ہے کہ ہر چیز اللہ سے مانگنے کی عادت بنا، اور ہر حال میں اللہ سے مانگنے میں کمی نہ کرے. دعائیں رد نہیں ہوتی. ہاں، ایک کہا جاتا ہے گولی سے آدمی مر جاتا ہے، گولی سے آدمی مر جاتا ہے. لیکن ایک آدمی نے ہاتھ میں گولی لی اور بلی کو ماری، بلی بھی نہیں مری. کہ گولی سے تو آدمی، بلی بھی نہیں مرتی، تم کہتے آدمی مر جاتا. تو جب یہ کہا جاتا ہے گولی سے آدمی مر جاتا ہے، تو مطلب کیا ہوتا ہے کہ پستول میں گولی رکھو میاں، اور پستول چلانے والے کو چلانا بھی آتی ہو، اور آدمی اور گولی کے درمیان کوئی رکاوٹ بھی نہ ہو. پھر دیکھو گولی کیا کام کرتی ہے، پھر دیکھو گولی کیا کام کرتی ہے. تو میرے عزیزو، دعائیں اپنی اثر ضرور رکھتی ہیں، لیکن دعا مانگنے والا بھی تو ہو، یقین بھی ہو، اور اللہ سے حسن ظن بھی ہو، یقین بھی ہو، بے قراری بھی ہو. مانگے تو صحیح، اور ساتھ یہ بھی ہو کہ اس دعا کے آگے کوئی ایسا گناہ نہ ہو جو رکاوٹ بن جائے، تاکہ دعا اپنی جگہ پر جا کر لگے، دعا اپنے نشانے پہ جا کے لگے، کوئی ایسا گناہ بیچ میں نہ ہو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے کسی بندے نے اللہ سے اس سے بہتر چیز مانگی ہی نہیں. فرمایا رسول اللہ وہ کیا ہے؟ فرمایا وہ یہ اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ. اے اللہ مجھے معاف فرما دے اور مجھے دنیا آخرت میں عافیت عطا فرما دے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے پوچھا یا رسول اللہ میں کون سی دعا کثرت سے کیا کروں؟ آپ نے فرمایا اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ. پہلی چیز کیا؟ اللہ معاف فرما دے، مجھے دوستوں کی صف میں شامل کر لے، دشمنوں کی صف میں کھڑا نہ ہونا، مدد نہیں آیا کرتی. دوستوں کی صف میں آ جا، پہلے معافی مانگ لے تاکہ تیری دعا نشانے پہ لگے، کوئی بیچ میں رکاوٹ نہ آ جائے، بیچ میں رکاوٹ نہ آ جائے. اور فرمایا والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہ دنیا آخرت میں عافیت عطا فرما. ایسی جامع دعا ہے، ایمان میں عافیت، صحت میں عافیت، اولاد میں عافیت، دنیا میں عافیت، آخرت میں عافیت، ہر چیز میں عافیت. اور جسے عافیت مل گئی اسے سب کچھ مل گیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے ایمان کے بعد جس شخص کو اس دنیا میں سب سے بڑی دولت ملی ہے وہ عافیت کی دولت ملی ہے. ایمان کے بعد جس شخص کو سب سے بڑی دولت ملی ہے وہ عافیت کی دولت ملی. تو اپنے اللہ عافیت کے خزانے اللہ کے پاس ہیں. یہ چیزوں سے نہیں ملتی، پیسوں سے نہیں آتی، یہ چیزوں سے نہیں ملتی، پیسوں سے نہیں آتی، عہدے منصبوں سے نہیں ملتی. یہ عافیت اللہ کے خزانے سے آتی ہے. چاہے تو چٹائیوں پہ بیٹھنے والوں کو عافیت دے دے، اور نہ چاہے تو کروڑوں میں کھیلنے والوں سے عافیت اٹھا لے. یہ عافیت اللہ کے خزانے میں ہے. سب کچھ ہو عافیت نہ ہو تو کس کام کے، سوائے اس کے کہ انگارے ہیں، اور سوائے اس کے کہ چوکیداری ہے. اور کچھ نہ ہو اللہ عافیت دے دے تو اور کیا چاہیے دنیا میں. تو پورے یقین کے ساتھ اور پورے اللہ سے حسن ظن کے ساتھ اللہ سے مانگا جائے، اور ہر حال میں مانگا جائے. تو میرے عزیزو اپنی زندگی کا وظیفہ بناؤ مسنون دعاؤں کا، کھانے کا، پینے کا، گھر سے نکلنے کا، گھر میں داخل ہونے کا. اور جو دعائیں قبولیت کی گھڑیاں ہیں ان میں اہتمام ہو تو انشاءاللہ اپنی زندگی کو یوں محسوس کریں گے جیسے محفوظ قلعے میں آ گئے. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے، اہتمام نصیب فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ. اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. اے اللہ جو کچھ کہا سنا عمل کی توفیق نصیب فرما، ایمان والی، سکون والی، چین والی، راحت بری زندگی نصیب فرما. اے اللہ اپنی پسند کا جینا نصیب فرما، اپنی پسند کی موت نصیب فرما. حادثات، سانحات، موذی امراض سے محفوظ فرما. اے اللہ عافیت والی، صحت والی، ایمان والی زندگی نصیب فرما. مولا کریم اپنے فضل سے بری زندگی سے، بری صحبت سے، برے دوستوں سے، برے ماحول سے محفوظ فرما.
تمام حاضرین حاضرات کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما، مشکلات کو آسان فرما۔ اللہ مانگنے کا سلیقہ طریقہ نصیب فرما، مانگنے کی توفیق نصیب فرما، آداب بھی نصیب فرما، صفات بھی نصیب فرما۔ اے اللہ اپنے فضل سے اپنے در سے کبھی محروم نہ فرما۔ اے اللہ اپنے فضل سے ساری زندگی اپنے در کا محتاج بنا، مخلوق کی محتاجگی سے ہمیشہ محفوظ فرما، معذوری سے محفوظ فرما، مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے محفوظ فرما۔ اے اللہ صرف اپنے در کا فقیر بنا، مخلوق سے بے نیازی نصیب فرما۔ مولا کریم ہر ایک کو اپنے ماں باپ اپنے بچے بچیوں میں خوشیاں نصیب فرما، اولادوں کے فتنوں سے ازمائشوں سے نافرمانیوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ساری امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما، اہل اسلام کو باہمی اتفاق و اتحاد نصیب فرما۔ اے اللہ رم نسل فرقوں کی گندگیوں سے محفوظ فرما، اہل اسلام کو ایمانی اخوت اسلامی بھائی چارہ عطا فرما۔ اے اللہ جو مسلمانوں میں نفرتوں کا بیج بول رہا ہے ان کے شر سے محفوظ فرما۔ اے اللہ دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرما، جو بھی جہاں کہیں بھی تیرا دین کا کام اخلاص سے کر رہے، اللہ تو ان کی مدد اور نصرت فرما، ان کی عظمت محبت نصیب فرما، ان کی محنتوں قبول فرما کر دین کو سربلندی نصیب فرما۔ ہماری زندگیاں صلاحیتیں وسائل جیسے آپ چاہتے ہیں اپنی دین کی اشاعت حفاظت کے لیے استعمال فرما۔ اے اللہ ہمارے وطن عزیز کو استحکام نصیب فرما، اسے ہر قسم کے اندرونی بیرونی خطرات سے محفوظ فرما۔ اللہ جو اس ملک کے دشمن دین کے دشمن مسلمانوں کو ان کے شر سے محفوظ فرما۔ اے اللہ یہاں امن اور سلامتی کے اے اللہ نقشے پیدا فرما۔ اے اللہ ہر قسم کی بدامنی ہر قسم کی انتشار سے وطن عزیز کو محفوظ فرما۔ ہمارے ملک پہ رحم فرما، ہمارے شہر پہ رحم فرما، ہم سب کے حال پہ رحم فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا رب۔